السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر وافیت ہوں گے۔ عید کی نماز کے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ عید کی نماز سال میں ایک دفعہ ہی پڑھتے ہیں، ایک چھوٹی عید پہ ایک بڑی عید پہ، وہ دونوں تو آپس پہ قریب ہے، لیکن پھر بھی بہت ہی عرصہ گزرتا ہے جس کی وجہ سے وہ عید کے مسائل ہمیں یاد نہیں رہتے۔ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر آپ سے عید کی نماز چھوٹ جائے یا آپ لیٹ پہنچے یا تکبیرات آپ سے قضا ہو جائے، چونکہ نماز میں اور باقی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ یعنی عید کی نماز میں زائد تکبیریں ہوتی ہیں، کچھ شروع میں ہوتی ہیں، کچھ آخر میں ہوتی ہیں، دوسری رکعت میں، تو پتہ نہیں چلتا کہ اب اس کو ہم کریں گے کیا، مطلب اگر آپ لیٹ پہنچے تو اس کو کیسے آپ کور کریں گے۔ یاد رکھیں، 1-2 منٹ دے دیں، انشاءاللہ یہ بات آپ کی ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اگر آپ اس حال میں پہنچیں کہ امام صاحب تکبیریں کہہ چکے تھے، انہوں نے قرات شروع کر رکھی تھی، چونکہ پہلی رکعت میں جو تکبیریں ہوتی ہیں نا وہ ثنا کے بعد ہی کہہ دیتے ہیں امام صاحب، اور ساتھ جو پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، تو آپ نے ایسا کرنا ہے اس صورت میں کہ آپ نے اپنی زائد تکبیریں اپنے ساتھ ہی کہہ دینی، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد پھر آپ 3 زائد تکبیریں کہہ دیں اور امام صاحب کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو جائیں، آپ کی نماز ٹھیک۔ نے امام صاحب کو اگر رکوع میں پا لیا تو دیکھیں گے کہ ابھی اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ وہ زائد تکبیریں کھڑے کھڑے کہہ سکتے ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی، تو ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں اور پھر رکوع میں شامل ہو جائے، آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب کافی دیر سے رکوع میں گئے ہیں، تو پھر آپ رکوع میں چلے جائیں اور رکوع ہی میں یہی تکبیریں آپ کہہ دیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ سے رکعت ہی چھوٹ گئی، یعنی جب آپ نے مسجد میں آئے نماز میں تو امام صاحب یا تو سجدے میں تھے یا دوسری رکعت وہ پڑھ رہے تھے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، ظاہری بات ہے یہ جو رکعت ہوئی ہے یہ آپ قضا کریں گے، یعنی امام صاحب کی سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے، جو مفتبی قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے عام نماز کی طرح شروع میں سورۃ الفاتحہ، پھر آپ نے سورت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں گے نا تو رکوع میں جانے سے پہلے پھر آپ نے زائد تکبیریں کہہ دینی، اس وقت پوری کرنی۔ لیکن اگر کسی شخص نے ایسا کر لیا کہ پہلی رکعت ہی کی طرح شروع ہی میں زوائد تکبیریں کہتی تو بھی اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ طریقہ جو اگر کسی سے نماز لیٹ ہو جائے یا نماز میں تکبیریں جو ہے وہ فوت ہو جائے تو وہ کس طریقے پر اس کو ادا کریں گے۔ نمازی عید کا طریقہ بھی ہلکا سا آپ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے امام صاحب جو کہتے ہیں نا وہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد پھر زائد تکبیریں کہتی ہیں۔ تکبیروں کے بیچ میں اپنے ہاتھ لٹکانے، باندھنے نہیں، یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر جب آخری تکبیر کہہ دیں اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ باندھنے ہیں، پھر امام صاحب سورۃ الفاتحہ سورت پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، سجدہ، پھر دوسری رکعت میں آئیں گے۔ دوسری رکعت کے شروع میں تکبیریں نہیں کہیں گے جس طرح کہ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت کے آخر میں پھر امام صاحب نے تکبیریں کہنی ہوتی ہے، یعنی جس وقت ہم رکوع میں جاتے ہیں نا اس وقت امام صاحب رکوع کے لیے تکبیر نہیں کہیں گے بلکہ وہ زائد تکبیریں کہیں گے، 3 تکبیریں، چوتھی تکبیر پہ جب وہ کہیں گے پھر وہ رکوع کے لیے ہوگی وہ تکبیر۔ پھر اس کے بعد امام صاحب جو ہے رکوع میں چلے جائیں گے، پھر سجدے میں چلیں گے، پھر سلام پھیر دیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ ہوتا ہے۔